زمانے کی گرد میں چھپی ہوئی یہ کہانی اس وقت کی ہے جب مسلمانوں کا قافلہ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوا حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ ان میں ایک بزرگ بھی تھے جن کی رگوں میں عمر کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ راستے میں احرام کی حالت میں ہی کچھ لوگ ایک شتر مرغ کے گھونسلے کے پاس رکے۔ انڈے دیکھ کر ان کی نیت مچل گئی۔ احرام کا پاس بھلا کر انہوں نے کچھ انڈے اٹھائے، پکائے اور کھا لیے۔ شاید بھوک کا زور تھا یا بے خبری تھی، لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک خلش رہ گئی تھی۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب یہ قافلہ واپس مدینہ کی طرف لوٹا تو ان بزرگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم سے ایک بڑی بھول ہو گئی ہے۔ احرام کی حالت میں ہم نے شکار کیا ہے، اس کا کفارہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اس گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے مدینہ پہنچے اور سیدھے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سنی اور ان کی تشویش کو سمجھا۔ وہ خود بھی اس مسئلے کے جواب کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن کوئی واضح حل ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے ان کی نظر میں ایک ہی ذات کا تصور تھا جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔ انہوں نے قافلے سے کہا، میرے ساتھ چلو۔ وہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک دروازے پر پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک آواز دی، کیا ابو الحسن علی ابن ابی طالب یہاں ہیں؟ اندر سے جواب آیا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ مایوسی کی ایک لہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پھیل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ابو الحسن موجود نہیں ہے تو کسی دوسرے صحابی سے ہی پوچھ لیا جائے۔ وہ کچھ صحابہ کے پاس گئے اور مسئلہ پیش کیا، لیکن ہر ایک نے مختلف رائے دی اور کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ان آراء کے تضاد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مزید پریشان کر دیا۔ انہوں نے دل میں کہا، ان سب کا اس مسئلے پر اختلاف ہے، لیکن ہمارے درمیان ایک ہستی ایسی ہے جس کے فیصلے پر سب کو یقین ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایک عورت کے پاس بھیجا کہ اس سے ایک گدھا لے آئے۔ وہ اس پر سوار ہوئے اور قافلے والوں کے ساتھ اس کھیت کی طرف روانہ ہوئے جہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کام کر رہے تھے۔ ان کا سادہ لباس، مٹی میں لتھڑے ہاتھ اور چہرے پر محنت کی روشنی تھی۔ اس حال میں بھی ان کے چہرے سے حکمت اور علم کا نور چھلک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی اور پوچھا، یا علی، ان لوگوں نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے پکائے اور کھا لیے، اس کا کیا کفارہ ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، ان کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی اور فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے انڈے کھائے گئے ہیں اتنی ہی جوان اونٹنیاں دی جائیں، یعنی ایک انڈے کے بدلے ایک اونٹنی، اور ان اونٹنیوں میں ایک نر اونٹ چھوڑ دیا جائے گا۔ جو بھی اونٹنی بچہ دے اس کو خانہ کعبہ میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے پوچھا، مگر یا علی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اونٹنیاں حاملہ ہوں اور کچھ نہ ہوں، تو پھر کیا کریں گے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی بات کاٹتے ہوئے بڑے سکون سے جواب دیا، اور یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ شتر مرغ کے تمام انڈوں سے بچے نکلیں، کیونکہ کچھ انڈے خراب بھی تو ہوتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ یہ جواب اتنا واضح اور مکمل تھا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس لمحے ان کے دل سے ایک ایسی دعا نکلی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ اے اللہ، مجھ پر کوئی مشکل نہ آئے مگر اس حال میں کہ ابو الحسن میرے پہلو میں موجود ہوں۔ یہ دعا صرف ایک التجا نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اعتراف تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکمت، بصیرت اور انصاف بے مثال ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم اور حق کا سرچشمہ ایک ہی جگہ سے پھوٹتا ہے، اور مشکل کے وقت تمام اختلافات مٹا کر اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ایک سرد شام، مدینہ کی گلیوں میں ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ایک عورت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے سائے گہرے تھے۔ اس پر زنا کا الزام تھا اور گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ انصاف کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتے تھے،
نے शरई हुक्म के मुताबिक उसे संसार करने का फैसला सुना दिया। औरत की आंखों में आंसू और बेबसी थी, इसका वजूद कांप रहा था। जैसे ही उसे सज़ा के लिए ले जाया जाने लगा, रास्ते में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून और रोशन था। उन्होंने इस औरत की हालत देखी और लोगों से पूछा, क्या मामला है? लोगों ने उन्हें बताया, इस औरत ने ज़िना का इर्तिकाब किया है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे संसार करने का हुक्म दिया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए गहरा सोचा और फिर उनसे कहा कि वो वापस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाएं। लोग हैरान थे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्यों वापस भेजा, लेकिन उन्होंने हुक्म की तामील की। जब वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वापस पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, अली अलैहिस्सलाम ने हमें वापस भेजा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ौरन एहसास हुआ कि ज़रूर कोई ख़ास वजह होगी। उन्होंने फ़ौरन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो उन्होंने पूछा, या अबल हसन, तुमने उन्हें क्यों वापस भेजा? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी और दानाई से फरमाया, ए उमर, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना था कि 3 तरह के लोगों पर शरई तकलीफ़ उठा ली गई है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश होकर उन्हें सुनने लगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सिलसिला जारी रखा, एक बच्चा जब तक वो बालिग न हो जाए, दूसरा सोया हुआ शख्स जब तक कि वो बेदार न हो जाए, और तीसरा दीवाना जब तक कि वो आकिल न हो जाए। ये कहकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस औरत की तरफ इशारा किया और बताया कि ये औरत दरअसल दीवानी है, इसका ताल्लुक़ फ़लाँ कबीले से है और उसने ये काम जुनून की हालत में किया है। उसकी बातों में, उसकी हरकात में, उसके खालीपन में ये वाज़ेह है कि वो होशो हवास में नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुनकर गहरी सोच में डूब गए। उन्हें याद आया कि ऐसी कोई बात उनके इल्म में नहीं थी और उन्होंने इकरार किया, वल्लाह, मुझे ये मालूम नहीं था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पुख्तगी और यकीन से जवाब दिया, लेकिन मुझे ये इल्म है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन अपना फ़ैसला वापस ले लिया और उस औरत को आज़ाद कर दिया। इसके चेहरे पर खौफ की जगह शुक्रगुजारी और रिहाई की चमक आ गई। ये सुनहरी लम्हा था जहां इंसाफ और रहम दिली एक साथ जलवा गिर हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए एहतराम और मोहब्बत मज़ीद गहरी हो गई। बाद में उन्होंने कहा, अल्लाह अली को हमारे हालात में बरकत दे। अगर अली ना होते तो मैं एक दीवानी औरत पर हद जारी करके हलाक हो चुका होता। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि इल्म, दानाई और रहम दिली कैसी मुश्किल सूरत हाल में भी रहनुमाई करती है। उसने हमें सिखाया कि एक सच्चे रहनुमा का काम सिर्फ इंसाफ करना नहीं, बल्कि इस इंसाफ के पीछे छुपी इंसानियत और रहम को भी देखना होता है। दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और उसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आइंदा भी ऐसी ही खूबसूरत इस्लामी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।